بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈی ڈی او ایجوکیشن افسر خان صاحب، سابقہ چیئرمین، معززین ممبران میونسپل کمیٹی حضروں، باقی جو معززین ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میری طرف سے السلام علیکم۔ 5 فروری کا جو دن منایا جاتا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن ہم اہل کشمیر کو یا کشمیر کے باسیوں کو یہ بات باور کرواتے ہیں کہ ہندوستان کے مظالم کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بھی کہ جدوجہد آزادی کی تکمیل تک اور کشمیر کی آزادی کے حصول تک ہم کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی طور پہ، ڈپلومیٹک طور پہ اور عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مظلوم ظالم کے پنجۂ استبداد میں پھنسا ہوا ہو یا پھر کہیں پر غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو، اس کو اس ظالم کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ اور یہ صرف ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام میں، دین میں قرآن جہاد کا حکم ملتا ہے۔ جب مسلمانوں نے جہاد کا راستہ اور تلوار کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ جب یہاں پہ برطانوی سامراج آیا، اس کے بعد سے اور اخلاقی انحطاط اور تعلیمی انحطاط کی وجہ سے جو مسلمان تھے، مسلمان حکومتوں کا اور مغلوں کا زوال شروع ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے بعد پھر برطانوی راج آیا، اور برطانوی راج کا جو اختتام ہے وہ 1947 میں ہوا۔ بہت ساری مسلمان سٹیٹس میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جن کی آبادی مسلمان تھی، جہاں پر زیادہ مسلمان بستے تھے، ان میں سے کشمیر بھی ایک تھا، ان میں سے حیدرآباد کی سٹیٹ بھی ایک تھی، ان میں سے جونا گڑھ بھی تھا۔ اس طرح کی کافی ساری سٹیٹس جو ہیں ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ آئیدر ڈومینین آف پاکستان یا ڈومینین آف انڈیا کے ساتھ جوائن کریں۔ جو ریاست کشمیر ہے اس کے مہاراجہ نے الحاق کر لیا ہندوستان کے ساتھ، الدو وہ الحاق کا ڈاکیومنٹ ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن اس نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ریاست کے مسلمانوں نے بغاوت کر دی، بغاوت کے نتیجے میں ہم نے کشمیر کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ کشمیر کا پارٹ گلگت بلتستان بھی ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے اور میجر براؤن نے وہاں پر اس کو آزاد کرایا اور پھر وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ شامل ہوا۔ لیکن جو کشمیر کا لارجر پارٹ ہے، جو جموں کی ویلی ہے اور جو لداخ اور لیہ کی ویلی ہے، وہ آج بھی ہندوستان کے پاس ہے، اور ہم یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، بابا قوم اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور پھر ہمارے ایک اور پرومیننٹ لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ اب یہ جو دونوں فرامین ہیں، ان کی اگر میں ویراسٹی کو چیک کروں تو 60-70 سال ابھی گزرے ہیں، 1000 سال میں ابھی 930 سال رہتے ہیں۔ کیا 930 سال ہم کشمیر کی جنگ جاری رکھ پائیں گے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال۔ اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اپنی شہرگ کو ہم کیا ہندوستان کے کنٹرول میں کب تک دیکھ سکیں گے؟ ہندوستان نے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے اس نے کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کر لیا۔ اس کے بعد آج 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جب ہندوستان نے کشمیر میں کرفیو لگایا ہوا ہے۔ اس کرفیو کو ختم کرنے کے لیے ہم سفارتی کوششوں کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے۔ ماضی میں 1960s کی بات کر رہا ہوں، 1970s میں بھی اور 1980s میں بھی، ایون 1990s میں بھی جنرل مشرف نے ایک کوشش کی تھی بارڈر کے اوپر کہ ہم کشمیر کو ہندوستان سے الگ کروا سکیں، لیکن اس کے بعد سے پچھلے 23 سالوں میں ہماری طرف سے کوئی ایسی عملی کوشش نہیں ہوئی کہ ہم کشمیر کو
ہندوستان سے لے سکیں. سوائے ڈیفینیٹلی سفارتی محاذ کے اوپر ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن عملی محاذ اور عسکری محاذ کے اوپر ہم نے کوئی کوششیں نہیں کی. تو آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکجہتی کا اظہار بالکل ضروری ہے. یہ کشمیریوں کو میسج دیتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی بھی کوئی بھی جو تحریک آزادی ہے، چاہے وہ طالبان کی ہو، چاہے وہ حوثیز کی ہو، یا چاہے وہ اناہدہ کی ہو یا مسلم برادرہڈ کی ہو، جس کی بھی ہو، اس کو اگر آپ جو اس کی سپورٹ کے لنکس ہوتے ہیں وہ کاٹ دیں تو وہ اکیلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سروائیو نہیں کر پاتی. یہی بات حماس کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، فتح کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، جو حزب اللہ ملیشیا ہے یمن میں ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں جو مجاہدین وہ جنگ لڑ رہے ہیں، آج کے دن کی مناسبت سے ان کو یہ میسج جاتا ہے جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ ایٹ لیسٹ اپنے ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں. یہی جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کا میسج ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم سٹینڈ لیں گے. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، میں نے دونوں سائڈز دیکھی ہیں کوائن کی. میں کشمیر کے پارٹ میں بھی رہا ہوں، کشمیر کے بارے میں بھی پڑھا ہے، خود بھی کشمیری ہوں، اور پاکستان میں 15 سال رہا ہوں، پڑھا یہاں کی یونیورسٹیز میں ہوں، پاکستان کا لٹریچر پڑھا ہے، پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے، پاکستان کا آئین پڑھا ہے، پاکستان کا قانون پڑھا ہے، اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں نے دونوں سائڈز کی زندگی دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دونوں سائڈز کی زندگی دیکھنے کے بعد کہ پاکستان کا بقا بھی کشمیر کے بغیر نہیں ہے. اور میری اس بات کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں آزاد پتن کے پاس، یہاں کہوٹا سے آگے جائیں، آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس نظر آئیں گے جو کہ اریگیشن کے پروجیکٹس ہیں، جو کہ ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں، ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، کوہالا کے پاس پروجیکٹ ہے، آزاد پتن کے پاس پروجیکٹ ہے. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جہاں پر کہ ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ پانی کو سیو کر کے، سٹور کر کے پاکستان کا جو زراعت کا مستقبل ہے اس کو بچایا جائے. وہ سارے کشمیر میں ہیں. تو کشمیر ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. پچھلے 2.5 سالوں میں، بلکہ جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، ہندوستان نے کئی فالز فلیگ آپریشنز پلان کیے ہیں. ان کی جو ملٹری ہے اور ان کی جو عسکری قیادت ہے اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کا جو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے کئی دفعہ یہ پلانز بنائے ہیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو انٹیلیجنس کمیونٹی سے یا ہماری انٹیلیجنس کے سورسز سے ہماری گورنمنٹ کو پتہ چلتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر، جی بی کے اوپر اور آزاد کشمیر کے اوپر ان کو پاکستان سے لینے کے لیے ہندوستان نے کئی دفعہ پلانز بنائے، لیکن وہ ان پلانز کے اوپر عمل نہیں کر پائے. اس کی وجہ ہے ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جس طرح کی اکنامک سچویشن ہے پاکستان میں، تو پاکستان سے آرام سے یہ جگہیں لی جا سکتی ہیں. ہندوستان یہ سمجھتا ہے. اور اسپیشلی پچھلے 8-10 سالوں میں جتنا انہوں نے دہشت گردی کے نام پہ پاکستان کو بدنام کیا ہے، اس کے بعد سے عالمی محاذ کے اوپر پاکستان کو سوائے چین کے کسی بھی ملک نے سپورٹ نہیں دینی. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا کے اوپر جنگ کا نافذ کرنا، جنگ مسلط کرنا ہندوستان کے آپشنز میں سے ایک آپشن تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ کشمیر کو اور گلگت کو پاکستان سے کاٹ دیا جائے. ہندوستان کو ایک اور تکلیف جس بات کے اوپر تھی وہ یہ تھی کہ چائنا پاکستان کوریڈور کے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں اور اسپیشلی گلگت میں، ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، کیونکہ یہ پاکستان کو معاشی بحالی کی طرف لے جائیں گے. اب آپ اگر دیکھیں چائنا پاکستان کوریڈور کے تحت جو $60 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے، اگر آپ گلگت کو پاکستان سے نکال دیں تو وہ تمام کے تمام پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چائنا پاکستان کوریڈور ایک زمینی راہداری ہے جو کہ چائنا کا جو کاشغر اور زنجیانگ کا ریجن ہے، جو کہ ویسٹرن چائنا ہے، اس کو کنیکٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے. زمینی راہداری اور لینڈ کنیکٹیویٹی کے تھرو، روڈز کے نیٹورکس کے تھرو اور لینڈ کے نیٹورکس کے تھرو ود گوادر پورٹ. آپ اگر گلگت کو درمیان سے نکال دیں جو کہ کشمیر کا پارٹ ہے، اس کو اگر درمیان سے نکال دیں تو چائنا پاکستان کوریڈور فیل ہو جاتا ہے.
چائنا کا جو پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے انفراسٹرکچر کا، وہ پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو یہ ہندوستان کے اسٹریٹجک ڈیزائنز تھے پاکستان کے خلاف۔ اس سارے میں آپ اگر دیکھیں تو میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو ہے وہ پاکستان کے اپنے بقا کی جنگ ہے، تو کشمیریوں کے لیے آزادی کی جنگ ہے اور پاکستان کے لیے بقا کی جنگ۔ ہم جس بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا پچھلے 10-12 سالوں سے بن رہے ہیں، چین کا بلاک ہے وہ، اس میں ہمارے سروائیول کے لیے اور کنٹینیوٹی کے لیے کشمیر کا پاکستان کا پارٹ ہونا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ جو کشمیر ہمارے پاس ہے اس کا۔ اور جو باقی کشمیر ہے، جو باقی ماندہ ہے، جو ہندوستان کے پاس ہے، اس کو ہم لے پاتے ہیں یا نہیں، یہ تو ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کی ملٹری جینیس کا کمال ہوگا اگر ہم لے سکیں تو۔ ادروائز جب تک ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں ہوتے ہم ہندوستان سے کشمیر کو نہیں لے سکتے، نہ ہی سفارتی محاذ کو استعمال کر کے، نہ ہی عسکری محاذ کو استعمال کر کے، کیونکہ آپ کا سفارتی محاذ اور آپ کا عسکری محاذ آپ کی جو معاشی حالات ہوتے ہیں ان کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے۔ سو یہ میری کچھ گزارشات تھیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کا جب آپ ڈے سیلیبریٹ کریں تو اپنے کسی کشمیری دوست کو کال کر لیں، 1-2 پوسٹیں لگا دیں ان کے فیور میں، یہ وہ منیمم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے اپنا ٹائم سپیئر کیا، اور کشمیریوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کرے، اور جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کو کوئی خالد بن ولید عطا کرے کہ جو ہندوستان سے کشمیر چھڑا کے ہمیں دے سکے۔